اور آغاز صورت میں اللہ رب العزت نبی علیہ السلام سے مخاطب ہے، یا ایہا النبی، اے نبی، اذا طلقتم النساء، جب طلاق دو تم عورتوں کو، یعنی اپنی بیویوں کو۔ اب یہاں اشکال ہے کہ نبی واحد کا صیغہ ہے اور طلقتم جمع کی ضمیر۔ اس کے دو جواب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ نبی اگرچہ واحد کا صیغہ ہے لیکن واحد کے لیے جمع کی ضمیر تکریم کے لیے، تعظیم کے لیے استعمال ہو سکتی، تو اس میں نبی علیہ السلام کے شرف اور آپ کی تکریم کا اظہار ہے۔ جیسے آپ کسی کو السلام علیکم کہتے ہیں حالانکہ وہ واحد شخص ہے اور جمع کی ضمیر استعمال کرتے ہیں، کیف حالک اور کیف حالکم، یہ کیف حالک واحد کی ضمیر ہے اور کیف حالکم جمع کی ضمیر ہے، اور ایک بندے کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے اس کی تکریم کے لیے۔ تو یہاں یہ طلقتم یا طلقوہن یا احصو، یہ سارے جمع کے صیغے ہیں، اس میں نبی علیہ السلام کی تکریم مقصود ہے۔ یا پھر یہ کہ اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں اپنے نبی سے خطاب فرمایا اور طلاق کے احکام میں آپ کی پوری امت کو شریک کر لیا۔ اذا طلقتم، اب اس میں جمع کا صیغہ پوری امت مخاطب ہے طلاق کے احکام میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی دو بیویوں کو طلاق دینا ثابت ہے۔ ایک وہ امرأ الجون جس کو آپ نے اعوذ باللہ من کی کہہ کر طلاق دی، دوسرا حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہما، انہیں طلاق دے کر فوراً آپ نے رجوع کر لیا تھا۔ تو چونکہ طلاق اور نکاح کے معاملے یہ پوری امت میں ہوتے ہیں اور بار بار ہوتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے یہاں پوری امت سے خطاب فرمایا اور کچھ طلاق کے مسائل بیان کیے۔ اذا طلقتم النساء، بعض علماء نے یہ محذوف مانا ہے، یا ایھا النبی قل لامتک اذا طلقتم النساء، کہ اے نبی اپنی امت سے کہہ دو کہ جب تم طلاق دو عورتوں کو، تو پھر جمع کا صیغہ مناسب حال ہو گیا۔ تو بہرکیف یہ خطاب نبی علیہ السلام کے لیے بھی ہے اور آپ کی پوری امت کے لیے بھی ہے، جس میں بہت سے طلاق کے مسائل بیان ہوئے۔